بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ جس طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ تو میں تمہیں نہ صرف اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا بلکہ اپنی شہزادی بھی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تم اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دو اور تمام عرب کی حکمرانی مجھے سونپ دی جائے اور میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے پھر جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، اس بات کا تو تجھے اختیار ہے۔ بادشاہ نے انہیں سلیب پر بندھوا دیا اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں چھیدنا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر اور ایمان کا بہت سخت امتحان لیا گیا۔ کافر آپ کو اذیتیں دیتے جاتے اور نصرانیت قبول کرنے کا کہتے جاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقلال سے فرماتے جاتے کہ نہیں۔ آخرکار بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ پیتل کی ایک دیگ میں آگ دہکا کر لائی جائے۔ جب دیگ لائی گئی تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ایک اور مسلمان قیدی کو اس میں ڈال کر شہید کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہی مطالبہ کیا گیا کہ نصرانیت قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں بھی اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ خدا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین کو اپنا لوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک چرخی پر چڑھا کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرخی پر چڑھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جائیں اور ان کو چرخی سے اتار کر اس کے پاس لائیں۔ بادشاہ کی امید بندھ گئی تھی کہ شاید وہ اس عذاب سے ڈر کر اب میری بات مان لیں اور نصرانیت قبول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ ایک ہی جان ہے جسے میں اس عذاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش کہ میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی تاکہ آج میں سب جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندان میں ڈال کر کھانا پینا بند کر دیا گیا اور کئی دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت دیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں بلوایا اور نہ کھانے کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے مباح تو ہو گیا ہے، لیکن میں تیرے جیسے کافر کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات قبول فرما لی اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کو قید سے آزاد کر دیا۔ یہاں سے آزاد ہو کر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔